أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں آیت 34 سے آج ہم پڑھیں گے موضوع اب دوبارہ پلٹے گا وراثت کی طرف اللہ فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں قاف واو میم اس کی روٹ ہے قوم کا لفظ سے بنتا ہے بنیادی طور پر اور اسی سے قیام کا لفظ بنتا ہے قیوم نام بھی آپ رکھتے ہیں قیوم کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے الحیو القیوم تو قیوم کون ہے قائم رکھنے والا اسی سے قوام بھی ہے مبالغے کا صیغہ ہے قائم رکھنے والا ٹھیک ہے سہارا دینے والا سپورٹ کرنے والا مضبوطی فراہم کرنے والا ان سب معنوں میں آ جاتا ہے بنیادی بات ہے قائم رکھنے والا تو کیا کہا گیا الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے یعنی کہ بیک سپورٹ ہے مرد حضرات خواتین کے لیے ہر رشتے میں دیکھ لیں باپ بیٹی کے لیے ہے بھائی بہن کے لیے ہے بیٹا ماں کے لیے ہے شوہر بیوی کے لیے ہے اللہ نے دنیا کے کاموں کو ڈیوائڈ کر دیا یہ جو ایک ہمارے یہاں آج کل ویسٹرنائزیشن کے بھوت سوار ہے سر پر اور ایک بات چلتی ہے جی برابری ہو برابری ہو برابری ہی ہے انسان ہونے میں عورت اور مرد برابر ہے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت کو اگر قتل کر دو گے تو سزا نہیں ملے گی اور مرد کو کر دو گے تو ملے گی یا عورت جو ہے وہ ایک روٹی کھائے گی تو مرد دو کھائیں گے یا عورت کی عزت کم اور مرد کی زیادہ ایسا نہیں ہے بلکہ عورت کو زیادہ پروٹوکول دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں اسلام میں عورت کو پروٹوکول زیادہ ملا ہے زیادہ ریسپیکٹ زیادہ ویلیو کیا گیا ہے زیادہ عزت دی گئی ہے البتہ ذمہ داریوں کو الگ الگ بانٹ دیا گیا بنیادی حیثیت میں مرد اور عورت برابر ہیں بار بار آپ پڑھتے آئے ہیں سورہ نساء کے شروع میں بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا آدم سے پھر آدم سے ہم نے اس کی جوڑی بنائی یعنی حوا کو پیدا کیا اور پھر ان سے مرد و عورت بنا دیے تو اصل میں تم سب آدم کی اولاد ہو کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں لہذا برتری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کمتری کا کوئی مسئلہ ہے انسان ہونے میں حقوق میں مرد و عورت برابر ہے ہندوؤں میں بہت ساری چیزیں ضرور ہیں جہاں بھی دین خود گھڑا گیا وہاں پر چیزیں ہیں کہ جی یہ نہیں کھا سکتی وہ نہیں پہن سکتی بیوہ ہو گئی تو رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی اور جوتا نہیں پہن سکتی بے شمار مسئلے ہیں لیکن اسلام ہم بات اسلام کی کریں اسلام میں عورت اور مرد کے حقوق برابر بحیثیت انسان ایک جیسے حقوق ہیں جان کا مال کا عزت کا ووٹ کا ہر چیز کا حق یہ جن کے پیچھے لگنے میں ہمارے بچے بےچارے مشقت کر رہے ہیں نا ویسٹرنائزیشن کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں یہ تو ابھی 19ویں صدی میں انہیں ووٹ کا حق ملا ہے وہ بھی اتنی پروٹیسٹ کر کے اتنی احتجاج کر کے اتنی مارے کھا کے جیلیں جا کے عورتوں کو رائٹ ملا ووٹ کا عورتوں کو رائٹ ملا آنرشپ کا آپ کو پتا عورتوں کی کوئی آنرشپ نہیں تھی کوئی جائیداد میں حصہ نہیں تھا انہیں تو پچھلی صدی میں مل رہا ہے ہمیں 1400 سال پہلے سب رائٹس مل گئے ووٹ کا حق عورت کا اتنا ہی ہے جتنا مرد کا ہے جائیداد کا حق اتنا ہی ہے جتنا مرد کا ہے آج لاسٹ سینچری میں پچھلی صدی میں یورپ کی جو عورتیں ہیں انہوں نے ڈرائیونگ کا حق حاصل کیا اور بڑا اس کو کارنامہ سمجھا جاتا ہے اسلام نے تو تبھی دے دیا تھا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بچی ہو یا لڑکی ہو جس پر پابندی ہو کہ گھڑ سواری نہیں سیکھ سکتی بلکہ زیادہ تر آپ دیکھیں جو ہماری خواتین تھی شاہ سوار تھی تو جب گھوڑا ڈرائیو کر سکتے ہیں تو گاڑی کیوں ڈرائیو نہیں کر سکتے کوئی پابندی نہیں کسی ملک میں آپ نے نہیں دیکھا اس طرح کی پابندیاں ہوں ضرورت ہی نہیں ہے ہاں کچھ حدود مقرر کرتی مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کی ان کی حدود ہے عورتوں کے لیے عورتوں کی حدود ہے بس جو چاہے کام کرو مگر جب گھر سے نکلو تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر دو یہ پابندی عورت کے لیے لگا ٹھیک ہے اس کے بہت سارے مقاصد ہیں بہت سارے فوائد ہیں
لیکن یہاں ہم ان پر بحث نہیں کریں گے. بات ہے اللہ نے سب حقوق دیے, ان حقوق کے ساتھ کچھ لمیٹیشنز رکھی, اس میں سے ایک لمٹ یہ ہے. دوسری بات جو مرد عورت کی برابری کی بحث چھڑتی ہے, تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, انسان ہونے میں, مومن ہونے میں برابر کے حقوق ہے, کوئی فرق نہیں. کہاں پر ہے فرق؟ صرف ایک چیز, ذمہ داریوں میں. ذمہ داریوں میں فرق ہے. مرد کی ذمہ داریاں الگ ہیں, عورت کی ذمہ داریاں الگ ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ آپ کو ملے گا, کوئی ایک انسٹیٹیوٹ جس میں سب لوگ برابر کے عہدے پر کام کر رہے ہوں اور کوئی بھی ان کا انچارج یا مینیجر نہ ہو؟ کوئی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس طرح انسٹیٹیوٹ رن نہیں ہو سکتا. کوئی ایک سپروائزر تو رکھنا پڑے گا جو سب کو سپروائز کرے اور سب سے ٹائم پر کام, ورنہ ادارے نہیں چلے. گھر بھی انسٹیٹیوٹ, یہ بیسک انسٹیٹیوٹ ہے سوسائٹی, اور یہ آپ کے سوشل سیٹ اپ کا سب کچھ ہے. آپ کے سوشل سیٹ اپ کا دار و مدار اس پر ہے. یہ بیسک یونٹ ہے آپ کے سوشل سیٹ اپ کا, اکائی ہے. جس طرح جسم کی اکائی خلیہ ہے نا, اسی طرح سوشل سسٹم کی اکائی گھر. تو گھر کیسے رن ہوگا اگر گھر میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا, کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں ہوگا, کسی کا کسی پر اختیار نہیں ہوگا, یعنی کہ کوئی سپروائزر نہیں ہوگا, تو گھر بھی نہیں چلے گا. آج کل نہیں چل رہے نا, دیکھ لیں کیوں نہیں چل رہے. جن مسائل تو زندگی میں رہے ہیں, مگر ان مسائل کے ساتھ ہم نے بھی, اور اسپیشلی ہمارے پیرنٹس نے اور ان کے پیرنٹس نے بہت عمدہ زندگی گزار لی. ان سے بھی بہت مائنر چھوٹے چھوٹے مسائل کے ساتھ آج کے جو بچے ہیں وہ نہیں رہ پا رہے. وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے, کسی ایک کی سپرویژن نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی رکھا, گھر مرد اور عورت, میاں اور بیوی دونوں مل کر چلائیں گے. گھر کو چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک گھر کے اندر مینجمنٹ کرنا, اور ایک گھر کو چلانے کے لیے فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرنا. فائنینشیل سپورٹ کی ذمہ داری مرد پر رکھ دی گئی, اور گھر کو مینج کرنے کی ذمہ داری عورت پر رکھ دی گئی. بس یہ فرق رکھا گیا. مرد جو ہے وہ فیلڈ ورکر ہے, عورت جو ہے وہ آفس میں بیٹھ کر, انسٹیٹیوٹ کے اندر بیٹھ کر رن کرے گی. اب مرد جو ہے, شوہر جو ہے, اسے گھر کا سپروائزر بنا دیا گیا. مینیجر کہہ لے, سپروائزر کہہ لے, انچارج کہہ لے. اس کا ذمہ ہے سب کو پروٹیکٹ کرنا, سب کو فائنینس کرنا, اور سب کے معاملات کو بیلنس کرتے چلنا. چونکہ ذمہ اس کا ہے تو فائنل ڈیسیژن بھی اس کا ہوگا. یہ تو کامن سینس کی بات. آپ جس آفس میں بیٹھے ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں, آپ کی پوسٹ کچھ بھی ہے, جو وہاں کا مینیجر ہے یا سپروائزر ہے مین, اسی کا فیصلہ چلے گا نا. اگر آپ کو فیصلہ پسند نہیں بھی آ رہا تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ ٹھیک ہے, خود ہی جواب دے گا باس کو, مجھے کیا. یہی بات ہے, باس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو مرد جو ہے اس کا ذمہ اس لیے رکھ دیا گیا ہے تاکہ ایک تو یہ انسٹیٹیوٹ چل سکے, رائے سب دے سکتے ہیں, فائنل ڈیسیژن پھر جو ہے وہ گھر کے مرد کا ہوگا, گھر کے ہیڈ کا ہوگا, ہیڈ آف دا فیملی کا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہونا چاہیے, جو بدقسمتی سے آج کل نسبتاً کم ہے یہ چیز, کہ مرد حضرات باہر زیادہ ہوتے ہیں, پھرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لوگوں کو ملتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو لوگوں کی پرکھ زیادہ ہوتی ہے انہیں, قوت فیصلہ زیادہ ہوتی ہے ان میں, وہ زیادہ درست فیصلے کر سکتے ہیں. اس لیے بھی ذمہ داری ان پہ رکھی گئی. اور پھر فیصلہ کرنا سب سے مشکل کام ہے جی دنیا میں, کیونکہ فیصلہ کرتے وقت ہم کتنے ہی نیک نیت ہو, ہم نہیں جانتے وہ فیصلہ صحیح رہے گا یا غلط رہے گا. تو فیصلہ پھر گھر کا جو مرد ہے, جو گھر کا انچارج ہے, ہیڈ آف دا فیملی ہے, وہ کرے, تاکہ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو تو کوئی کسی کو الزام نہ کہ تمہارے کہنے پر یہ کیا تھا, and now this is the reason. تو یہ ہے قوام, یہ ہے قوام. کوئی جلاد نہیں ہے وہ, کوئی جو ہے وہ حاکم نہیں ہے. یہ جو اس طرح کی باتیں ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں, اور ہوتا ہے ہم کوئی نوکرانیاں ہیں, ہم کوئی ملازمائیں ہیں. نہیں, ملازمائیں اور نوکرانیاں اس طرح نہیں رہتی. ہمیں بھی, ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. اپنے گھروں میں سب ملکائیں ہیں الحمدللہ, جتنے جتنے جس کے ریسورسز ہیں, شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں اپنے گھروں میں,
اور اپنے گھر کے کام کو مینج سبھی کو کرنا پڑتا ہے. یہ غلط فہمی ہے. جو شہزادیاں بھی ہوتی تھی نا ان کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے کاموں کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے لیکن کام ان کو بھی کرنا پڑتا تھا کہ فلاں آج میٹنگ ہے, فلاں ملنے آ رہا ہے, فلاں کے ساتھ آج جو ہے وہ ڈنر پہ جانا ہے, فلاں معاملہ طے کرنا ہے, تو کام ان کو بھی کرنا پڑتا تھا. بس فرق یہ ہے کہ کام کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے. فارغ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جی, یہ صرف غلط فہمی ہے. فارغ دنیا میں صرف نشئی ہو سکتے ہیں یا کاہل احمق لوگ ہو سکتے ہیں. کوئی بھی سینسیبل آدمی دنیا میں فارغ نہیں. سب کو کام کرنے کو. ہاں کاموں کی نوعیت الگ الگ ہوتی جاتی ہے. تو اپنے گھر میں اب دیکھیں جو ذمہ داریاں نبھانا ہے جیسے کھانا بنانا یا بنوانا. اب تو میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ گھروں میں شیف رکھے ہوئے ہیں. آلدو میں اس کے اگینسٹ ہوں لیکن وہ میری ذاتی رائے ہے. تو گھروں میں جو ہے شیف رکھے ہوئے ہیں, آٹومیٹک مشینیں ہیں, فل ٹائم ملازمائیں ہیں, سارا کچھ کر کے جا رہی ہیں. اس پر بھی یہ کمپلین ہے کہ ہم کیا ملازمائیں ہیں. یہ جو ہے نا یہ نا شکر گزاری کی باتیں ہیں. یہ اللہ کی نا شکری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے کو ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا. محنت اور ذمہ داری کو ادا کیے بغیر زندگی میں آپ سکھ نہیں پا سکتے. نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں کوئی بھی فارغ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنا پڑتا تھا, میں اور آپ تو چیز ہی تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ذہن سازی کی گئی ہے یہ خاص قسم کی کہ جی بڑا ظلم ہوتا ہے, بڑا ظلم ہوتا ہے. بعض جگہوں پر ہوتا بھی ہے, آئی ڈو اگری, بعض جگہوں پر ہوتا بھی ہے, لیکن 22% مردوں پر بھی ہوتا ہے ظلم. بہت ساری بیویاں ہیں جنہوں نے مردوں کو تکری کا ناچ نچایا ہوا ہے. آپ کے ارد گرد بھی ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا. تو یہ دونوں طرف سے ہے جی. کہیں شوہر زیادتی کر جاتے ہیں, کہیں بیوی زیادتی کر جاتی ہے. مگر جس طرح آپ ایک پیٹی خریدتے ہیں اس میں سے 2 آم خراب نکل آتے ہیں تو ساری پیٹی نہیں پھینک دیتے. اسی طرح اگر اتنے بڑے سوشل سسٹم کے اندر 8-10 مرد ایسے نکل آئے جو ظالم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاکھوں جو گھر بس رہے ہیں وہ ظلم سے بس رہے ہیں. نہیں. میں یہ بات کیا کرتی ہوں اکثر کہ اتنے سالوں سے میں پڑھا رہی ہوں اور میں ہمیشہ یہ کوشچن خواتین سے کرتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسی ہے جس کے شوہر نے کبھی اس پر ظلم کیا ہو, جس کو ظلم کہتے ہیں, مارا, جلایا, بھوکا رکھا, بند کر دیا, جس کو ظلم کہتے ہیں. یہ تو ظلم نہیں ہے کہ جی میں امی کی طرف جا رہی ہوں تو شوہر نے کہا نہیں مت جاؤ, میری بہن آ رہی ہے 2 دن بعد چلی جانا ہے تو مجھ پہ بڑا ظلم کر دیا. یا یعنی کہ ساس جو ہے انہیں کوئی چیز پسند آ گئی تو شوہر نے کہا بھائی آپ یہ امی کو دے دو تو میں آپ کو اور لا دوں گا. یہ ظلم نہیں ہوتے. یا برتھ ڈے شوہر نے سیلیبریٹ نہیں کی, یا جو اینیورسری بھول گئے شوہر, تو یہ ظلم نہیں ہوتے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے, یہ ہم نے سمجھا ہوا. ٹھیک ہے. یا کسی کا شوہر ہے وہ بہت زیادہ میکے نہیں جانے دیتا کہ بھائی ٹھیک ہے 2-3 مہینے بعد ایک دفعہ جایا کرے, روز روز مت جائے, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو یہ مظالم نہیں ہے. ظلم ہوتا ہے کسی کو مارنا, پیٹنا, تشدد کرنا, شک کرنا, کسی کو جینے نہ دینا, کسی کو کھانے نہ دینا. تو مجھے ایک عورت ایسی نہیں ملی جس نے کہا ہو کہ ہاں ایسا ہو, کیونکہ ہم سب کے الحمدللہ نارمل شوہر ہیں, نارمل انسان ہیں ہم سب کے شوہر. اور کبھی ہم ان کے ساتھ کچھ اونچا نیچا کر جاتی ہیں, کبھی وہ ہمارے ساتھ کر جاتے ہیں. وہ تو زندگی ہے, وہ تو چلتا ہے, لیکن ظالم نہیں, نہ ہی ہم مظلوم. تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. باقی برابری دنیا میں کبھی 2 لوگوں میں ہوگی ہی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ کی جو اولادیں ہیں, کسی کے 3 بچے, کسی کے 4 ہیں, 2 بچوں میں آپ ایکول پیار کرتے نہیں کر سکتے. آپ کو نیچرلی ایک بچہ زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے. اب اس میں اللہ کی طرف سے یہ دل کے معاملے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو بچہ ویل مینرڈ ہے, ویل بیہیوڈ ہے, خدمت گزار ہے, وہ اچھا لگنے لگتا ہے. نیچرلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو 100% برابری دنیا میں نہیں ہو سکتی جی, وہ جنت میں ہوگی. یہ دنیا میں سسٹم ہے, سسٹم کو ہمیں ایز اٹ از ایکسپٹ کرنا ہے. انشاءاللہ جنت میں برابری ملے گی. شوہر کا گھر اپنا, ہمارا گھر اپنا, ان کی زندگی اپنی, ہماری زندگی اپنی, لیکن وہ جنت میں ہوگا, دنیا میں نہیں ہونے لگا. تو لہٰذا اللہ کی اطاعت کرو. بہت بڑا جو ہے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں شوہروں کی بات مانیں, ہم کیوں ہر وقت ان کے حکم سنیں.
نہیں آپ شوہر کی اطاعت نہ کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ نے حکم دیا ہے نا، تو اطاعت کریں اللہ کریم کی۔ ناجائز بات میں اطاعت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت بالمعروف، اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہر کسی کے لیے دنیا میں امتحان رکھے، تو ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امتحان رکھا۔ رہ گئی بات یہ کہ جی ہمارا کیا حق ہے کیا نہیں، حق وہی ہے جو اللہ نے دے دیا، کیونکہ یاد رکھیں ہم اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے ہمیں کریٹ کیا، جو وہ عطا کرے وہ ہمارا حق ہے، جو وہ عطا نہ کرے وہ اس کی مرضی۔ آپ پڑھتے نا حدیث، الحمد للہ تملی المیزان، ایک الحمد للہ میزان بھر سکتا ہے، یہ کون سا الحمد للہ ہے؟ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب ہماری مرضی کے خلاف اللہ کا حکم سامنے آتا ہے اور ہم اس پر بھی کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا حکم ہے، میں راضی ہوں، آئی ایم ریڈی ٹو اوبے، یہ الحمدللہ ہے جو میزان ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواتین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد حضرات جہاد پر جاتے ہیں، ہم تو گھروں میں ہوتی ہیں، تو ہمیں کیسے اجر ملے گا، ہم تو پیچھے رہ گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم لوگوں کا اپنے گھروں کو سنبھالنا تمہارے لیے جہاد ہی، تو یہ جو بھاگ رہے ہیں نا کہ ہم سے نہیں، ہم کیوں کریں گھر کو سپروائز، ہم کیوں دیکھیں، ہم کیوں اپنا کیریئر چھوڑیں، یہ اپنا مقصد چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا تمہارا یہ گھر چلانا ہی تمہارا جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اور میری رسالت کی گواہی دے اور 5 وقتہ نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور سالانہ زکوٰۃ ادا کرے، توفیق ہو تو حج کرے، کبیرہ گناہوں سے بچے اور شوہر کی نافرمان نہ ہو، شوہر کی اطاعت گزار ہو، تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا ہے جنت پہ چلے جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری پھپھو آئی تو میرے ابا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا لاؤ، تو میں نے لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا قوادی، تو انہوں نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں، تو آپ نے کہا پھر اپنے شوہر کا دھیان رکھیے گا، آپ کا شوہر آپ کا جنت بھی ہے اور آپ کا جہنم بھی، ٹھیک ہے؟ وائس ورثہ مردوں کے لیے بھی احکامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا پیسہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو یا وہ جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر دو۔ تو بیوی بچوں کے حقوق شوہر پر بھی ہے، اور اللہ پاک بھی یہی فرماتے ہیں، آپ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر ہے، تو مرد اور عورتیں دونوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، دونوں ہی جو ہے ایک دوسرے سے نفع لینے کا حق رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آج کل باتیں ہیں یہ بیکار ہیں، نہ مرد عورتوں کے بغیر چل سکتے ہیں نہ عورتیں مردوں کے بغیر چل سکتی ہیں، اور نہ ہی انسانی معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، فائنینشیل سپورٹ بنایا ہے، سوشل سپورٹ بنایا ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور عورتیں اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ بیما اس لیے کہ فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر، اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنا دیا اس لیے کہ ہم نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سسٹم چلانا ہے نا، تو کسی ایک کو تو انچارج بنانا پڑے گا، تو بس انچارج بنایا گیا ہے، کس نے انچارج بنایا؟ اللہ پاک نے۔ اب کس کو بنایا یہ بات ویلیو نہیں رکھتی، ویلیو یہ بات رکھتی ہے کس نے بنایا، اللہ کریم نے بنایا، تو بس جس کو انچارج بنا دیا گیا وہ انچارج ہے، وہ امیر ہے، تو پھر اپنے امیر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے خرچ کیا من اموالہم، اپنے مالوں میں سے، اور اس لیے بھی کہ وہ تم پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اخراجات پے کرتے ہیں، شوہر حضرات پیسے خرچ کرتے ہیں،
تو اللہ کہتے ہیں چونکہ وہ تم پر مال خرچ کرتے ہیں، تمہارا ذمہ اٹھاتے ہیں، اس لیے بھی ان کا حق ہے کہ ان کی بات مانی جائے. وہ آپ کہتے ہیں نا جس کا کھانا اسی کا گانا، اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا. تو یہ وہی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو ساتھ دیتا ہے نا وہ شوہر ہوتا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ. ایز اے میٹر آف فیکٹ شاید آپ کو میری بات عجیب لگے، لیکن دیکھیں ماں باپ کا تو ایک نیچرل لو ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے، اپنے بچے سے تو محبت ہوتی ہوتی ہے. یعنی میری زندگی کا ایک عجیب سے ایکسپیرینس ہے کہ میں ذرا کام وغیرہ کر رہی ہوں تو مجھے ڈسٹربنس اچھی نہیں لگتی. تو میرے اپنے بھانجے بھانجیاں وغیرہ ایون دو کہ وہ جب کچھ شرارتیں کرتے زیادہ یا تو مجھے عجیب لگتا کہ کیسے یہ عجیب حرکتیں کرتے ہیں، ہے نا. غصہ نہیں مجھے بچوں پر آتا، لیکن یہ ہے کہ میں جیسے مجھے ہوتا تھا کہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں عجیب و غریب، اور پھر ان کی مائیں بتاتی بھی ہیں کہ یہ ایسے کرتے ہیں. لیکن جب میرے اپنے پوتیاں پوتیاں خاص طور پر پوتے پوتیاں دونوں ہی، لیکن پوتیاں مجھ سے زیادہ اٹیچ ہے، بچے بچیاں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں. تو ان کو جب وہ دنیا میں آئی اور ان سے جب ایک دلی لگاؤ میرا قدرتی طور پر پیدا ہوا، تو وہی باتیں مجھے ہنسی آتی ہے. اینڈ آئی ایڈمٹ اٹ کہ وہی بے وقوفانہ حرکتیں وہ کرتے ہیں جو سب بچے کرتے ہیں. جمپے کر رہے ہیں، جمپنگ کر رہے ہیں جی، منہ بنا رہے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے. تو وہی بات جو میں سوچتی تھی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کے بچے بے وقوفانہ حرکتیں کر رہے ہیں، دے آر انجوائنگ، آئی ایم ڈوئنگ دا سیم تھنگ. کیوں؟ نیچرل لو ہے نا، نیچرل لو ہے، ان کی وہی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں. تو یہ تو نیچرل ہے، یہ تو فطرت کے اندر ہے، یہ تو ایک جانور کے اندر. لیکن شوہر ایک اجنبی ہوتا ہے، وہ عام طور پر ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، شادی ہو جاتی ہے، نکاح کے رشتے میں بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ہر چیز سے ذمہ داری لے لیتے، ہر چیز، اور ساری عمر اسے نبھاتا ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے جی. کوئی کسی پر پیسہ خرچ نہیں کرتا، مگر شوہر بیویوں پر کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں. نہ کر سکے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ تو نے فلان چیز کہی تھی بیگم میں تمہیں لے کر نہیں دے سکا، آئی ایم سوری. ریوارڈ میں کیا ہوتا ہے سوچے نا. تو بات یہ ہے کہ وہ واقعی بے غرض ہو کر ساتھ میں اٹھاتے ہیں 90% ہسبینڈ. دیکھیں بیچ میں کچھ لوگ تو خراب نکلتے ہیں، وہ تو پھر بیویاں بھی نکلتی ہیں بے وفا، بد مزاج، لڑاکا، بد سلیقہ. تو وہ تو پھر ہے، کچھ نہ کچھ خرابیاں تو ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں، کہیں مردوں میں کہیں عورتوں میں. ہم اکثریت کی بات کریں گے، ہم نارمل لوگوں کی بات کریں. تو نارمل چاہے وہ ایک مزدور ہے اور چاہے وہ ایک ارب پتی بندہ ہے، وہ اپنی بیوی پر اپنی حیثیت میں خرچ کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر مال خرچ کرتے ہیں، تمہاری ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، تمہیں اون کرتے ہیں، اس لیے بھی ان کا حق ہے کہ تم ان کو عزت دو، اور ان کو جو ہے ان کا مقام جو بنتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے کہ وہ قوام ہے، ان کی بات مانی جائے، اسے تسلیم. پس والی ہاتھوں پس نیک عورتیں ہیں، قانتاتن فرما بردار، حافظات حفاظت کرنے والیاں، للغیبی غائبانہ، بما حفظ اللہ، جس کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بس نیک عورتیں وہ ہیں جو صالح ہیں، اچھا کام کرنے والی، معاملات کو سنوارنے والی، فرما بردار ہے. قانتہ ہوتا ہے، قانت ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، جیسے نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے تو دعائے قنوت کو دعائے قنوت کہا جاتا ہے. تو عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا مراد فرما بردار کی ہے کہ بات ماننے والے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جس کی اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا اس کی حفاظت کرنے والی ہیں، اگرچہ اکیلی ہے. عزت کی حفاظت شامل ہے اس میں، اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار رہنا، مال کی حفاظت شامل ہے، اور گھر کی اور بھی جو بھی کوئی بات بھی ہو کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر 3 بنیادی حقوق ہے مرد کے. یہ نہیں کہا کہ صرف 3 حقوق ہے، بنیادی کہا. اس بات کو بھی بہت جو ہے نا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ 3 ہی حق ہیں جی. نہیں، 3 ہی نہیں کہا آپ نے کہا 3 بنیادی حقوق ہیں. اس کے بستر کی حفاظت کرے، اس پر کسی اور کو نہ آنے دے، اس کے مال کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں، اس کے اہل و عیال کی خیر خواہی کرے اس کی غیر موجودگی. یعنی اہل و عیال مطلب کہ جو سسرال میں ساس سسر ہے کوئی ہے اور بچے ہیں اپنے، تو ان کا دھیان رکھے، اور شوہر کے ساتھ فزیکلی بھی وفادار رہے، دھوکہ دہی نہ ہو، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، اسے ضائع کرے.
تو یہ سبھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں حافظات للغیب، کہ شوہر موجود نہیں ہے، کوئی CCTV کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کافی۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ ویسے تو بڑی عورتوں کی مظلومیت کے رونے روئے جاتے ہیں، میں بھی ایک عورت ہوں اور میں یہ مانتی ہوں کہ بعض جگہوں پر حق تلفی ہوتی ہے، مگر یہ حق تلفی نا اس طرح نہیں ہے، یہ سوشل سسٹم ہے، مردوں کی بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دونوں طرف سے ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ دیکھیں بھرے ہوئے گھر ہمارے پاس ہے، اب اتنا بڑا الحمدللہ میرا گھر ہے، تو میرے میاں تو سارا دن باہر ہی رہتے ہیں نا، شام کو سونے کے لیے گھر آتے ہیں، تو کون ہے گھر میں ہوں، میرے بچے، AC ہیں گھر کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو میرے میاں تو نہیں چلاتے، وہ تو چلے جاتے ہیں، وہ تو رات کو آتے ہیں، رات کی تھوڑی دیر چلاتے ہیں، تو کس کے لیے ہے؟ بھرے ہوئے فریج فریزر پڑے ہیں، ان ایک ٹائم کا کھانا، رات کا کھانا، صبح ہلکا سا ناشتہ کرتے ہیں، سارا ٹائم وہ چیزیں جو ہے وہ کس کے استعمال میں، کس کے اختیار میں ہے؟ میرے میں سیاہ کروں سفید کروں، خدا سے۔ میرے شوہر گاڑی گھر چھوڑ کر خود بائک لے کر چلے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ میرے لیے، کبھی میں نکلوں تو مجھے دقت نہ ہو۔ تو ہر چیز کس کے لیے پڑی ہے؟ گھر بار ہر چیز کس کا ہے؟ بیسیکلی میرا ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اسلام نے تو عورت کو شہزادی بنایا ہے، ملکہ بنایا ہے، ہر چیز اس کی ہے۔ اور ایمانداری سے سوچے کتنی بار ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اچھا دروازے پر کوئی کھانا مانگ رہا ہے تو پہلے میں میاں جی کو فون پہ پوچھوں اچھا کیا میں اس کو کھانا دے دوں، کوئی رشتے دار آیا ہے تو میں پوچھوں فون کر کے کہ اچھا کیا میرا پھوپھو کا بیٹا ہے، میں اسے چائے پلا دوں، میری بہن آئی ہے کیا میں کھانا کھلا دوں؟ لیے کبھی اجازت؟ کیوں؟ کیونکہ شوہروں نے ونس اینڈ فار آل اجازت دی ہوئی ہے، اے جو کچھ ہے تہاڈا ہی ہے۔ اور صرف کہتے نہیں ہے، پریکٹیکلی ہوتا بھی ایسے، سب کچھ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، ہم ہی یوز کرتے ہیں، ہم ہی فیصلے کرتے ہیں کس کو کیا دینا ہے۔ ایون دو کہ ہوتا ہے نا، جیسے شوہر باہر گئے ہیں وہاں سے سامان وغیرہ لے کر آئے، پھر ہوتا ہے کہ پھر کھلتا ہے، پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں اچھا کس کو کیا دینا ہے، پھر ہم نہیں نہیں یہ اس کو نہیں دینا، یہ اس کو دینا، خبردار اس کو دیا، اور مانتے بھی ہیں، اور یہ نارمل ہے، آپ کے میرے ہم سب کے گھروں میں ہے۔ اس کے باوجود اللہ کی اور شوہروں کی اتنی ناشکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، خواتین بیٹھی تھی اور باتیں کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے کہا عورتوں استغفار کی کثرت کیا کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد دیکھی۔ تو خواتین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو تم لوگ غیبت بہت کرتی ہو، اور دوسرا تم لوگ شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، اور مزید کہا اگر ایک بار شوہر کوئی بات پوری نہ کرے تو تم لوگ کہتی ہو ہمیں تو تم سے کبھی کچھ ملا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے یہ جملہ سب بیویوں نے کبھی نہ کبھی اپنے شوہروں کو کہا ہو کہ آپ نے تو میرے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، یا میرے لیے تو تھوڑے کو کچھ کہے گا ہی نہیں، نارمل ہے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں شوہر، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بدلے میں؟ جو ہمارا رب کہہ رہا ہے ان کی فرما برداری کریں، بات مانیں، غلط بات ہو تو بحث بھی کر لیں، اپنی بھی منوا لیں، لیکن نارملی تو بات مانو۔ ولاتی، اور وہ عورتیں جو تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فائزوہن نصیحت کرو انہیں، واہجروہن جدا کرو انہیں، فی المضاجع بستروں میں، وضربوہن اور ان کو مار لو، فإن اطعناکم پھر اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فلا تبغوا نہ تم تلاش کرو، علیہن ان پر سبیلا راستہ۔ اگر ایسی بیوی ہو تمہاری کہ تمہیں ڈر ہو کہ سرکشی کریں گے تو پہلے سمجھاؤ، نہ مانے تو پھر انہیں بستر الگ کرو ان کے، اگر پھر بھی نہ مانے تو انہیں مار بھی سکتے ہو، لیکن اطاعت کرنے لگے تو ان پر ظلم کرنے کا راستہ تلاش نہ کرنا۔ اچھا جی، یہ میں نے کہا کہ ایک بات کے بعد دوسری بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت میں یہی فرمایا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر بیوی نہ فرمان و سرکش ہو، نہ بات مان رہی ہو تو اسے سمجھائیں، اچھی طرح سمجھائیں، بات کریں بیٹھ کر، ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو، اگر وہ بات نہ سنے اور سمجھانے سے بھی اس کو عقل نہ آئے تو پھر ان کے بستر الگ کر دیں، یعنی الگ ہو جاؤ ان سے۔ تو کوئی بھی نارمل میاں بیوی جو ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اگر بیوی الگ ہو جائے، شوہر الگ ہو جائے بیوی سے، تو بیوی کے لیے واضح ہے بات کہ بھئی اب معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، تو نارملی بات وہیں پر سدھر جائے گی، کبھی کیوں علیحدہ کمرے میں جا رہے ہو، کیا بات ہے،
تو وہ آپس میں گلا شکوا بھی تم یوں کرتی ہو، معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر اتنی بے وقوف اور اتنی سرکش ہے کہ وہ اس پر بھی باز نہیں آتی، تو اس کے بعد آخری حل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تادیباً ادب سکھانے کے لیے، باز رکھنے کے لیے تم مار سکتے ہو، لیکن ساتھ ہی کہا کہ چہرے پر مت مارو، پر ایسی ضرب نہ مارو جو نشان چھوڑ جائے. ان کے تشدد نہیں کرنا، ایک آدھ لگا دیں جیسے ہم بچوں کو بھی بعض اوقات لگا دیتے ہیں، اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر فیصلہ کر. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے تو ظلم کرنے کا رستہ نہ بنا لو اسے، کہ بہانہ نہیں کہ بھئی بات نہیں مانی تو میں مار رہا ہوں، بات نہیں مانی تو میں مار رہا ہوں. نہیں، اگر وہ اطاعت میں آ جائیں تو تم بھی باز آ جاؤ. جی عفت، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے وہ حدیث بتائی ہے ابھی کہ 3 بنیادی حقوق ہیں، ان میں تیسرا ذرا دوبارہ بتا دیجیے پلیز. جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی حقوق کہے. مرد کے بستر کی حفاظت کرنا، مرد کے مال کی حفاظت کرنا، اور اہل و عیال کی حفاظت کرنا غیر موجود. جی، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. بس ایک بات یہ میں عرض کروں گی دوبارہ، جب بات ہو ہی گئی ہے، کہ یہ 3 بنیادی حقوق ہیں. یہ نہیں کافی صرف یہی حقوق ہیں. آج کل یہ بڑی عجیب عجیب باتیں چلتی ہیں اور مجھے ہنسی آتی ہے، یقین کریں ہنسی آتی ہے. اگلے دن وہ فیس بک پر میری نظر سے گزرا کہ یعنی کہ تصویر بنائی ہوئی ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تو وہ لڑکا لڑکی سے کہہ رہا ہے کہ تم بس مجھ سے محبت کرو، میرے کھانے پکانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یہ جو محبت ہے نا، یہ دیر پا نہیں چل سکتی. آئی ایم سوری ٹو سے، یہ محبت دیر پا نہیں چل سکتی. یہ 3 گھنٹے کی جو فلم بننی ہوتی ہے نا، اس میں تو ٹھیک ہے کہ بیوی نہیں پکا رہی تو کوئی بات نہیں، شوہر ہی پکا لے گا. ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. جب باہر سے تھکا ہوا آئے گا نا، پاکستان جیسے ملک میں شور شرابہ ہے، پولوشن بہت ہے، ٹریفک کا کتنا مسئلہ ہے، پانی کھڑا ہے، چھپ چھپ کرتا وہ گھر آیا، اور آگے بیوی کہے کہ میں تم سے محبت تو بہت کرتی ہوں، کھانا نہیں پکایا، تو ساری پھاڑے گا. یہ امپریکٹیکل باتیں، یہ بچگانہ باتیں ہیں. یہ جو فزیکل لو ہے، بے شک یہ شادی کی بنیاد ضرور ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ آپ کو ہمیشہ جوڑ کے نہیں رکھ سکتا. انسان ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. یہ حقیقت ہے. ہر رشتہ ایک مقصد کے اوپر بیس کرتا ہے. زندگی اسی کا نام ہے. کم از کم سچائیوں کو کنفرنٹ تو کرے. تو سچ یہ ہے کہ ہر رشتہ ضرورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فزیکل نیڈ بھی ایک ضرورت ہی ہے، اولاد بھی ایک ضرورت ہے ہماری. ہم اسی لیے شادی کرتے ہیں کہ اولاد ہو، زندگی آگے بڑھ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے، اور مرد کو گھر کا سکھ چاہیے. مرد سارا دن کما کر لاتا ہے، عورت پر خرچ کرتا ہے. عورت کو یہ چاہیے، اور مرد کو یہ چاہیے کہ جب وہ گھر آئے تو اسے سردی ہے تو گرما گرم چائے کا کپ مل جائے، گرما گرم کھانا مل جائے. گرمی ہے تو وائس ورثہ، گھر آتے تو ٹھنڈا مل جائے، کپڑے ٹنگے ہوئے مل جائے، کوئی خوش اسلوبی سے بات کرے، کوئی ڈھنگ سے بولے. اگر یہ سب نہیں ہوگا تو رشتہ نہیں چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا. یہ صرف فلموں کہانیوں کی باتیں، ریئل لائف ایسے نہیں ہے. یا تو پھر ویسٹرنائز ہو جائے نا، وہ ان کا طریقہ اختیار کر لیں کہ آدھا کام مرد کا آدھی عورت، کیونکہ وہ یہ ہے کہ وہاں پر دونوں ہی جاب کرتے ہیں، تو گھر دونوں کی برابر کی ذمہ داری ہوتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی پھر ویسے بنا لی ہے نا، فلیٹ بند کر لیے ہوئے اپنے، اور ہفتے میں ایک دفعہ کلیننگ ہو جانے کافی ہوتی ہے. اور کھانا جو ہے وہ ہاف ریڈی بازار سے روٹین پیک لے کر آتے ہیں. اور یعنی کہ اگر بیوی کھانا بنا رہی ہے تو میاں جو ہے برتن دھو رہا ہے، کپڑے پریس کر رہا ہے. اس طرح پھر تقسیم کر کے ہوتا ہے. لیکن انہوں نے پھر اپنی زندگی اس دھڑے پہ ڈال لی. یہاں تو یہ معاملہ ہے نا کہ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہم کچھ کریں، کچھ بھی نہ کریں، ہم گھر میں آرام سے بیٹھی رہیں، اور پھر شوہر کی خدمت بھی نہ کریں. تو یوں نہیں ہوگا. اپنا اپنا کام تو سب کو کرنا پڑے. تو یہ صرف کہنے سننے کی بات ہے، ریئل میں ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے نتیجے میں یہ جو ذہنوں میں سوچ یہ ڈالی جا رہی ہے، سب سے خطرناک بات ہے کہ اسلام کا رنگ دیا جا رہا ہے نا، کہ عورت سے گھر کے کام نہیں کروائے جا سکتے. اس پر باقاعدہ فتوے آ رہے ہیں. جی میں تو حیران ہوتی ہوں، اس پر باقاعدہ فتوے آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ گھر بہت تیزی سے ٹوٹے گے. ہو بھی رہا ہے، طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا، کیونکہ اس طرح گاڑی چل نہیں سکے گی نا. تو یہ بہت ہی بے وقوفانہ بات ہے. گھر چلانا عورت کی ذمہ داری ہے جی.
किस तरह? जिस तरह मर्द की कैपेसिटी है, जिसके पास ताकत है, फाइनेंशियल पावर है, वो मुलाजम रख दे, जिसके पास नहीं है तो वो नहीं रख देगा, खुद जितनी हेल्प कर सकता कर देगा, डिपेंड्स ऑन। तो बहरहाल जी मर्दों को साथ ही कह दिया गया, फ़इन अतौनाकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अगर वो इताअत करें तुम्हारी, बीवियां तुम्हारी बात मानने लगे तो उन पर जुल्म करने का रास्ता तलाश ना करना। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बुलंद है। अब ये बात मर्द हजरात को असल में कही जा रही है बुनियादी तौर पर, एक एंगल से, और एक एंगल से औरतों के लिए है। यानी मर्दों को कहा जा रहा है कि मैंने तुम्हें औरतों पर सुपरवाइजर बनाया है, तो ज्यादा जल्लाद बनने की कोशिश मत करना, याद रखना असल भाई और बर्तरी अल्लाह। और औरतों को भी कहा जा रहा है कि अगर मैंने तुम्हारे ऊपर सुपरवाइजर मर्दों को बना दिया है तो इस बात को अफसाना बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी मेरी तख्लीक है, तुम भी मेरी तख्लीक हो, बड़ाई तो मेरी जात के लिए, तो इस बड़ाई को लेकर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिस्टम चलाना है बस, ये तो इंतजाम कार है, इसको लेकर ज्यादा ईगोइस्ट होने की जरूरत नहीं, बड़ा सिर्फ मैं। वइन खिफ्तुम, अगर तुम डरो, शिकाक बैनहिमा, दोनों के दरमियान इख्तिलाफ की शिद्दत से, फबअतु, मुकर्रर करो, हक्कमन, एक मुंसिफ, मिन अहलिही, मर्द के घर वालों में से, व हक्कमन, एक मुंसिफ, मिन अहलिहा, औरत के घर वालों में से। यानी कि समझा भी दिया, बिस्तर भी अलग करके देख लिया, मार के भी देख लिया, अब औरत बाज नहीं आ रही, नहीं झगड़े रुक रहे, अब करें क्या करें? अब ये करें कि एक सयाना बंदा मर्द के घर वालों में से, एक सयाना बंदा औरत के घर वालों में से हकम मुकर्रर किया जाए। हकम कहते हैं फैसला करने वाले को ना, कि जो उनके दरमियान मामला का फैसला करा सके। ठीक है, दोनों के घर वालों में से एक एक बैठे। हमारे यहाँ पहला मसला तो ये होता है कि सारी फैमिली बैठ जाती है आकर, मर्द की भी और औरत की भी। अब होता ये है कि जाहिर सबके अपने अपने मसाइल होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है, तो मसाइल पैदा हो जाते हैं, बात कम होने की जब बढ़ जाती, भड़क जाती है। नहीं, ऐसा ना करें, एक औरत की फैमिली में से, एक मर्द की फैमिली में से आए बंदा, और जो है वो समझदार हो, एज इससे कोई वैल्यू नहीं, एज किस मामले में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई केसेस ऐसे हुए हैं जिनके मामलात में आपने जिनको हकम बनाया वो उम्र में बहुत कम थे, क्योंकि मसला ये है कि उसको बात की समझ होनी चाहिए, अल्लाह के हुक्म का पता होना चाहिए, और मामला फहम हो वो बंदा, बाकी छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हकम बनाए दोनों, और बैठे अपनी अपनी बात रखें, फिर वो फैसला करेंगे। हकम इन युरीदा, अगर वो चाहेंगे, इस्लाहन, इस्लाह, युवफ़ी की मुवाफ़क़त पैदा कर देगा, अल्लाह, अल्लाह, बैनहुमा, उनके दरमियान। मवाफ़क़त, मवाफ़क़त का लफ्ज़ उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं, दिल को जोड़ देना। तो अल्लाह फरमा रहे हैं अगर दोनों इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मवाफ़क़त की राह निकाल देगा। मियाँ और बीवी इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह कहते हैं रास्ता में निकाल देगा, अगर नहीं चाहते तब भी फिर रिश्ते टूटते हैं। अब हकम क्या होता है जी? मैंने जैसा कि कहा, हकम ये इस्लाम का बड़ा अहम कानून है, और ऐसी सूरतों में हकम बुनियादी तौर पर अदालत मुकर्रर किया करती थी। बेशक फैमिलीज में से करते थे, मगर अदालत के हुक्म पर होते थे, और फिर वो अदालत को रिपोर्ट करते थे कि जी इस मामले में ये फैसला होना चाहिए। तो हकम को पूरा अख्तियार हासिल होता है अपनी राय देने का, और हकम आपस में मशवरा करके एक बात पर पहुंच सकते हैं कि इनको अलग कर दो, ये इकट्ठे नहीं रह सकते, या इनको इकट्ठा रहना चाहिए, और फुला मसला इनका है, वो हल हो जाए तो ये रह सकते हैं, वगैरह वगैरह। वो फिर हकम इस बारे में अपनी पूरी राय दे सकते हैं। फाइनल डिसीजन फिर मियाँ बीवी का ही होगा, लेकिन हकम अपनी रिपोर्ट अदालत को दे सकते हैं। इन्न अल्लाह काना अलीमन खबीरा, अल्लाह इल्म वाला है, अल्लाह बाखबर है। यानी अल्लाह कहते हैं एक तो मुझे पता है कि तुम में से किसके लिए क्या अच्छा है, और दूसरा मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम लोग क्या चाहते हो। नॉर्मली होता है ना कि लोगों के सामने कहते हैं जी हम तो चाहते नहीं थे तलाक हो, आप लड़के वालों से मिले, वो कहेंगे नहीं जी हमें तो बड़ा ही गम है, हम तो चाहते ही नहीं थे तलाक हो। और जो लड़की के घर वाले, उनका भी यही बयान होगा कि जी हम क्यों चाहेंगे तलाक हो। सिमिलरली जो शोहर है वो कहेगा नहीं जी मैं तो तलाक देना ही नहीं चाहता था। बीवी से पूछोगे कि मैं भी तलाक नहीं चाहती थी, तो फिर तलाक हुई कैसे जब कोई भी नहीं चाहता था? तो ऐसे नहीं होता, हादसा भी किसी सबब से होता है। वो कहते हैं वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे एकदम नहीं होते, तो राह जाते थोड़ी तलाक हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिलों के हाल जानता हूँ, लिहाजा गलत ना करना। गलत कई तरह से हो सकता है, जैसे बीवी रहना नहीं चाहती, मगर वो इस वजह से रुक जाए कि भाई मैं जरा इसको तंग करूँ, इसे कुछ पैसे दूं। या शोहर रखना नहीं चाहता, मगर बीवी की किसी बात पर उसे बहुत गुस्सा है, तो वो कहता है कि अच्छा इसको जरा मैं मजा तो चुका लूं, तो तलाक इसलिए नहीं दे रहा कि उसे सताए, उसे तंग करे, उस पर जुल्म करे।
کوई भी ऐसी रीजन हो सकती है। और यूरोप में आप देखें इस तरह के बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां पर यह है कि जो तलाक लेता है उससे बहुत, अगर मियाँ या बीवी में से कोई एक तलाक मांगता है तो उसे अपने पार्टनर को पैसे देने पड़ते हैं, काफी ज्यादा एलिमनी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से तकरीबन कंगाल हो जाता है वो पार्टनर। तो कोई भी तलाक मांगता नहीं। और जिनकी तो बड़ी बड़ी जायदादें हो जाती ना, करोड़ों की, अरबों की, वो तो फिर साजिशें करते हैं, मरवा तक देते हैं। तो कई जुराइम है जिनके पीछे ये रीजन है। तो हमारे यहाँ खैर इस तरह तो नहीं नॉर्मली होता, क्योंकि हमारे यहाँ तलाक तलाक का जो प्रोसेस है वो काफी सख्ता है। लेकिन यहाँ अल्लाह यही बयान कर रहे हैं कि ना तो तुम लोगों को धोखा दो, ना अपने आप को धोखा दो, ना एक दूसरे पर जुल्म करो, और ना ही बेवजह किच किच डाल के रहो। ये जो हमारी एक सोशल थिंकिंग है ना, कि जी शादी चलती रहनी चाहिए, तलाक होने से तो बेहतर है, नहीं, तलाक होने से बेहतर नहीं है। अगर वाकई एक दूसरे के साथ गुजारा नहीं है, अगर वाकई हर वक्त घर में कील पड़ी रहती है, झगड़ा रहता है हर वक्त, तो देन इट्स बेटर टू बी सेपरेट, अलग हो जाए, तलाक ले लो, अल्लाह दोनों के लिए रास्ते खोल दे। लेकिन रहना है तो फिर दस्तूर के मुताबिक एक दूसरे की इज्जत करके रहें, जैसा कि रहने का तरीका है। जी। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, वला तुशरिकु बिही शैयन, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, शिर्क से हमेशा दूर रहो। वबिल वालिदैनी इहसाना, एहसान का रवैया रखो वालिदैन के साथ। वबि जिल कुर्बा, कराबतदारों के साथ। वल यतामा, यतीमों के साथ। वल मसाकीनी, मिस्कीनों के साथ। वल जारि जिल कुर्बा, और वो पड़ोसी जो कराबतदार हो। वल जारिल जुनुबी, और वो पड़ोसी जो अजनबी हो। वसाहिबि बिल जंबी, और वो जो तुम्हारे साथ बैठने वाला हो। वब्नि सबीली, और मुसाफिर हो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और वो जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाहिने हाथ, यानी कि तुम्हारे गुलाम। अब देखें खैर खाही की लिमिट, आप देखें क्या लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है ये जी। वालदैन से बात शुरू होती है, एहसान करो। एहसान क्या है? बेहतरीन सलूक, जो बेहतरीन कर सकते हो उनके लिए करो। फिर रिश्तेदारों के लिए भी यही हुक्म, यतीमों, मिस्कीनों और हमसायों के लिए, चाहे वो हमसाए तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे अजनबी हमसाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मरे और उसके हमसाए उसके बारे में कहे कि ये अच्छा था, अल्लाह उसे बख्श दे, तो हमसायों से अच्छा सलूक रखिए। और साहिबी बिल जंब, तुम्हारे साथ बैठने वाला, यानी कि आप पढ़ने जाते हैं तो जो आपके साथ बैठा है सीट पर, आप रिक्शे में या किसी लोकल गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, तो जो साथ बैठा है उसका भी था। वो अपनी सबील, और मुसाफिर, मुसाफिर देखिए हर किसी से हमें कोई ना कोई फायदा हो सकता है। आज हम पड़ोसी के काम आ रहे हैं, कल पड़ोसी हमारे काम आ जाएगा। जो हमारे साथ बैठे है, अगर मेरा उसके साथ अच्छा रवैया है तो कल को वो किसी मामले में मेरी मदद कर देगा। लेकिन एक मुसाफिर से तो दोबारा कभी मुलाकात ही नहीं होगी, लेकिन उसके साथ भी एहसान का रवैया। और फिर अपने गुलामों के साथ एहसान का रवैया क्या है? एहसान अच्छे सलूक का सबसे बेहतरीन शक्ल, जो आप सबसे बेहतरीन किसी के लिए कर सकते हो। इसकी एक मैं मिसाल आपको पेश करूंगी कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे खैर से। तो गुलाम तो उनके साथ ही आ रही थी, तो कहने लगे चलो जरा आज थोड़ा सा टाइम है तो कपड़े खरीद लेते हैं। तो उनका जी चले। तो गए, कपड़े देखे, एक कपड़ा पसंद किया, सस्ता सा था, तो 5 जो है वो चांदी के सिक्कों का वो कपड़े का पीस था। तो कहने लगे ये कैसा है? तो गुलाम ने कहा कि बहुत अच्छा था। अब मुझे उनके गुलाम का नाम इस वक्त याद नहीं, खैर उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा है। तो हजरत उमर ने बाय कर लिया। एक और कपड़ा देखा, बहुत कीमती था, और उसकी जो कीमत थी वो 50 दीनार थी, गोल्ड कॉइन्स, और वो भी 50। और उसमें जो है ना, यानी कि शाइन थी, शाइनी कपड़ा। तो वो खरीदा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। वो भी उससे पूछा कैसा है? कहने लगे बहुत अच्छा। खरीद लिया, घर लाए। और अपने गुलाम से कहने लगे कि वो जो शाइनी कपड़ा था महंगे वाला, कहने लगे ये अपना सिलवा लो। और जो सस्ते वाला 5 रियाल वाला था, 5, सॉरी, ये सिल्वर कॉइन्स वाला था, तो कहने लगे ये मेरे लिए सिलने दे। तो वो कहने लगे कि आका आप अमीरुल मोमिनीन हैं, ईद है, सब मिलने आएंगे, आप ये अच्छे वाला कपड़ा पहने। कहने लगे नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझ पे क्या अच्छा लगेगा ये चमक धमक वाला कपड़ा, तुम जवान हो, तुम पे अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसे कपड़े जो थोड़े ये भड़कीले होते हैं तो मुझे चुभते हैं,
تو میں تو یہ اپنے لیے دیکھ کر رہا ہوں کہ یہ سافٹ ہے میں پہن سکوں گا، تو یہ تم اپنا بنواؤ، یہ تم میرا بنواؤ. یہ ہے جی احسان. ہم جب کبھی جائیں شاپنگ کرنے عید کی یا کسی بھی بات کی، گرمیوں کے، ہم اپنی ملازماؤں کے لیے بھی کپڑے لے لیتے ہیں. کیا ہمارے اندر یہ توفیق ہے کہ ہم اپنے سے بہتر تو کیا اپنے جیسا ان کے لیے لے سکتے ہیں؟ ہم اچھا لیتے ہیں لیکن ہم اپنے جیسا نہیں، کمتر نہیں. فرض نہیں ہے کہ میں اپنے جیسا لے کر دوں، فرض تو ہے میں اچھی چیز دوں بس. لیکن پھر احسان کا درجہ بھی تو بہت بڑا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. تو یہ ہے جی احسان. لیکن احسان کی توفیق بہت کم لوگوں کو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. خاتعلام ختل سے یہ مختال کا لفظ ہے، اپنی پسند، اپنی شیخی خورا، اپنی بڑائیاں کرنے والا، خود پسندی کرنے والا. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بیٹھ جائیں تو بس میں نامہ شروع، میں نے کباب بنائے، میں نے ہانڈی پکائی، میں نے سبزی کاٹی، میں نے کپڑے پریس کیے، میں نے یہ وہ، میں نامہ، میرا کھانا، میرا بستر، میرا گھر، میرے بچے، میرا شوہر، میں آؤ ہم اور تم مل کر میری باتیں کریں. تو یہ ہوتا ہے جی مختال. اور فخور فخر سے ہے. اردو میں تو فخر کہتے ہیں پازیٹو یعنی بات کو، کسی کے اندر اعتماد کو، لیکن یعنی کسی کا اچھا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. لیکن نہیں، عربی میں فخر سے مراد ہے شیخیاں بکھارنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. ٹھیک ہے. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا اپنی ہی تعریفیں کرنے والے شیخی کھولو. سمجھ گئے؟ جو کام کرتے ہیں نا وہ نہیں بولتے، وہ چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں، کہ وقت آتے ہیں ان کا کام بولتے. اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت سناتے رہتے ہیں میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، کام ذرا سا کرتے ہیں ڈھنڈورا بہت پیٹتے ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے لوگ پسند نہیں. مجھے وہ لوگ پسند ہے جو چپ چاپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور جو کر سکتے ہیں کر دیتے ہیں، باقی پھر اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کو کام کرنے والے پسند ہیں، کاموں کا بگل بجانے والے پسند. کون ہے جی اب یہ لوگ جو خود پسند ہے؟ کیسے پہچانے ہم کہ یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ دوسروں کو نہیں پہچاننے نکل جانا. ہاں میں نے آج یہ آیت پڑھی تو وہ فلانی میری سہیلی بڑی جو ہے شیخی کوری اور خود پسند ہے، فلانی ہمسائی بھی میری ایسی ہے، میری فلانی کزن بھی ایسی ہے. نہیں، میں ایسی ہوں کہ نہیں، مجھے یہ جج کرنا ہے. میرے اندر تو یہ عادت نہیں کہ میں اپنے ہی گن گاتی رہتی ہوں. میرے اندر تو یہ عادت نہیں کہ میں شیخیاں مارتی رہتی ہوں، ڈھینگے مارتی رہتی ہوں. میں نے رات کو تہجد پڑھی، کیا تہجد پڑھی. میں نے کل کھانا پکایا تو کیا کھانا پکایا. میں تو نہیں ہوں ایسی. مجھے اپنے آپ کو دیکھنا، دوسروں کو چیک کرنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا. وما ارسلوا علیکم حافظین. وہ ان پر محافظ بنا کر نہیں اتارے گا. ٹھیک ہے نا. وما انت علیہم بمسیطر. الذین، یہ وہ لوگ ہیں یبخلون جو بخل کرتے ہیں. کون لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں؟ اس کی بدترین مثال نا ہمارے پولیٹیشینز ہیں. کتنا مال لوٹتے ہیں. کون کون؟ وہ آپ کو مجھ سے بہتر حساب کتاب کا پتا ہوگا. تو پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ سال میں ایک آدھ دفعہ وہ غریبوں میں کمبل بانٹ کر، بیواؤں میں سلائی مشینیں بانٹ کر، یا رمضان میں آٹے کے توڑے بانٹ کر بڑی بڑی تصویریں لگواتے ہیں اخباروں میں. یہ ہے اس کی ایک مثال بدترین. تو یہ بخیل لوگ ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کر دیا تو کر دیا، ورنہ پیسہ خرچ نہیں کرتے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایسے لوگ ہیں آج کل بیٹھیں گے، آج کل پیسہ نہیں کٹنا چاہیے، حالات بہت خراب ہیں، راشن پا لو. کیوں؟ جو رب کرونا سے پہلے رزق دے رہا تھا وہ کرونا کے بعد بھی رزق دے گا. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. مال رکھنے کے لیے نہیں ہے، مال استعمال کرنے کے لیے ہے. اللہ کے بندوں پر مال استعمال کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اس کے دروازے خود ہی کھول دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم کسی مومن کے کام میں لگے رہتے ہو اللہ تمہارے کاموں میں لگا رہتا ہے. تو آپ اللہ کے بندوں کا کام کریں، اللہ آپ کا کام کرے گا، پریشان نہ ہو. وَيَكْتُمُونَ، وہ چھپاتے ہیں، ماں جو آتاہم دیا انہیں اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے. اور اللہ نے جو انہیں دیا ہے وہ اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اسے چھپاتے ہیں. یعنی کہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، کہ کوئی مانگ ہی نہ لے. ہوتا ہے نا کوئی، اب کوئی آیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا پریشان ہوں، مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے، میرا تو اپنا کام ہی نہیں چل رہا پیا، میرے کو تو پیسہ ہی کوئی نہیں ہے. ہوتی ہے نا ایسی عادت ہے. ہم تو خود بیٹھے ہوئے ہیں بچے کی فیس جمع کرانے سے پریشان اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے انہیں، اسے چھپاتے ہیں، لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے پریشان حال.
تو اللہ کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ اللہ کے دیے ہوئے فضل کا ہم انکار. تو لہٰذا اللہ جب مال دے تو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے, اپنے اوپر خرچ کرے. مال خرچ کرنے کے لیے, مال تو جنت کمانے کے لیے, لہٰذا گھر پر بھی خرچ کرے, بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تمہیں مال دے تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو, پھر اس کے بعد اللہ کے بندوں پر خرچ کرے, جنت کمائے. سب سے آسان راستہ ہے جنت کمانے کا, سب سے آسان راستہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو پہلا خطبہ دیا تھا جمعہ کا, وہ یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو, رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز پڑھا کرو تہجد, اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کھانا کھلانا بہت بڑا کام, کسی کا سہارا بن جانا, کسی کو کھڑے کر دینا, کسی کی مدد کرنا بہت پسند ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا چاہیے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. مہین ہوتا ہے چھوٹا کر دینا, اردو میں اب لفظ بھی استعمال کرتے ہیں مہین کرنا, باریک کرنا. تو مراد ہے کہ ہم انہیں چھوٹا کر دیں گے, رسوا کر دیں گے قیامت کے دن. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار والذین, اور وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے رعاء الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے, ولا یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, ولا بالیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. رہے وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر. دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا سمجھتے ہیں آپ, اس لیے لوگوں میں بانٹنا کہ لوگوں کو پتا چلے جی بڑے سخی ہیں. لہٰذا حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے پہلے جو لوگ ڈالے جائیں گے, جن سے جہنم بھڑکائی جائے گی, وہ 3 گروہ کے لوگ ہوں گے, عالم, شہید اور سخی. تو عالم سے اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی, گنوائیں گے اللہ, وہ کہے گا جی اللہ دی. تو اللہ کہیں گے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا جو ساری عمر میں آپ کے دین کا علم لوگوں کو سکھاتا رہا. اللہ کہیں گے نہیں, تو نے اس کے علم سکھایا کہ تجھے عالم کہا جائے, تجھے عالم کہہ دیا گیا, اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر, اور اسے اونڈے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من ذلک. اور پھر شہید لایا جائے گا, اور اللہ اسے بھی سب نعمتیں گنوائیں گے, پوچھیں گی سب نعمتیں میں نے تجھے دی؟ وہ کہے گا جی بالکل دی اللہ. اللہ کہیں گے تو نے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا جی اللہ میں نے آپ کے دین کے لیے جان دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے نہیں, تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں, تجھے بہادر کہہ لیا گیا, اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں. اسے بھی اندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من ذلک, اور پھر لایا جائے گا جی سخی, اللہ کی راہ میں مال دینے والا. تو اسے بھی سیم ہی سوال پوچھا جائے گا, اور وہ کہے گا اللہ جی میں نے ساری عمر آپ کی راہ میں سخاوت کی. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے مال اس لیے خرچا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا, اب میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں. اللہم انی اعوذ بک من ذلک. اس حدیث سے مجھے سب سے زیادہ خوف آتا ہے, کیونکہ نیت نہیں ہے نا اللہ کے راہ میں کام کرنے کی, تو کسی کام کا پھر اللہ سے اجر نہیں ملے. تو اللہ فرماتے ہیں نا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں, کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ دل ہلا دیتی ہے میرا. وہ نہیں ہے جنہوں نے کچھ کیا نہیں, انہوں نے کام کیا, کام کر کر کے تھکے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی جہنمی. کیوں؟ یا تو شرک رستے میں آئے گا, یا یہ دکھاوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکلے اور مسجد میں آئے. عشاء سے کچھ پہلے کا وقت تھا, تو صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے آپس میں. اکثر لوگ مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے تھے, اس زمانے میں لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی, تو اکثر لوگ مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے تھے, مسجد میں ہی رک جاتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, ایک دوسرے سے قرآن سیکھتے تھے, تھوڑی گپ شپ بھی کرتے تھے, پھر عشاء پڑھ کے ایک ہی دفعہ گھر جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, تو صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے, تو آپ نے پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے کہا میں تمہیں دجال سے بڑا فتنہ بتاؤں؟ صحابہ شوق ہو گئے, آپ ہوتے تو ہوتے نا, صحابہ بھی شوق ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے. کہا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا شرک خفی.
صحابہ نے کہا شرک خفی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، اور پھر وضاحت کی کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا کمرے میں آئے تو اس نے اپنی نماز طویل کر دی، یہ دکھانے کے لیے کہ میں اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو کوئی بھی کام لوگوں کی نظروں میں یہ دکھانے کے لیے کرنا کہ میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، یہ منافقت کا سب سے بدترین درجہ ہے، اور ریاکاری شرک ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی نہیں کیا نا کام، یعنی کہ پڑھ رہے ہیں نماز، شرک کیسے ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ لوگ کہیں جی ہم نمازی ہیں، تو پھر نماز اللہ کے لیے تو نہ پڑھے، بندے کے لیے۔ صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے رہے، کس لیے دے رہے ہیں؟ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم کتنا صدقہ کرنے والے ہیں، کتنے پیسے اللہ کی راہ میں دینے والے، تو ہم دے تو رہے ہیں مگر ہم دین کا کام اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کے لیے کرتے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ مشرک۔ اسی لیے شرک خفی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم کرے اور ہمیں اس سے بچائے۔ صحابہ اسی لیے ریاکاری اور منافقت سے ڈرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ آئے گا اور کہے گا کہ اللہ جی فلاں فلاں نیکیاں میرے نامہ عمل میں نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے وہ تو نے میرے لیے تو نہیں کی تھی، وہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، جا لوگوں سے بدلہ لے آ۔ استغفر اللہ۔ اب ایک دفعہ یہ سوچیں کہ اگر یہ سچویشن ہمیں پیش آ گئی تو ہم کیا کریں؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، نہ میرے ساتھ، نہ آپ کے ساتھ، نہ کسی مسلمان بہن بھائی کے ساتھ، لیکن ہمیں اپنے دل پر چیک رکھنا چاہیے اور اللہ سے اخلاص مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے ریاکاری سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ومن جو یکن ہو الشیطان، شیطان لہو اس کا قرینن ساتھی، فساءت بدترین قرینن ساتھی ہے، تو جس کا ساتھی شیطان بن گیا وہ تو مارا گیا، کیونکہ شیطان بدترین ساتھی ہے۔ کیسے شیطان ساتھی بنتا ہے؟ جب انسان کے ریاکاری وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان پھر انسان کو اللہ کی راہ پر آنے نہیں دیتا، نیکی کا کام ڈھنگ سے کرنے نہیں دیتا، اول تو کرنے ہی نہیں دیتا، اور کر بھی لے تو ڈھنگ سے نہیں کرتا۔ وماذا کیا تکلیف ہے علیہم ان پر، انہیں کیا مسئلہ ہے، ان کو کیا تکلیف ہے، لو اگر آمن وہ ایمان لے آتے باللہ اللہ پر، والیوم آخرت پر، کیا ہوتا انہیں اگر یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے ان پر۔ وانفقوا خرچ کرتے مما رزقهم اللہ کے دیے رزق میں سے، اگر نیک نیتی سے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے۔ وکان اللہ بہم علیما، بے شک اللہ نے خوب جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر انسان ایمان لے آتے اور انسان آخرت پر یقین کرتے اور مال خرچ کرتے تو انہیں نفع ہوتا، کیا ہو جاتا اگر یہ ایسا کرتے، تو کون سی کمی آتی؟ ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ایک نیکی ہو، یضاعفھا اس کو دگنا کرے گا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اپنی جانب سے بھی اجر عظیم دے گا۔ اگر کوئی ذرہ برابر نیکی لے کر آئے گا، ایک نیکی لائے گا، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو بھی بڑھا دوں گا اور اپنی جانب سے بھی اجر عظیم دوں گا انشاءاللہ، اور گناہ جتنا ہے جو اتنا ہی رہے۔ تو امام ابن کثیر کا ایک جملہ مجھے بہت یاد آتا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں، میں بار بار دہراتی ہوں، وہ تو ایک ہی بار انہوں نے کہا، کہ وہ کہتے ہیں جس کی دہائیاں اس کی اکائیوں سے ہار جائیں اس پر حسرت، نیکی ایک کو ضرب 10 لکھا جائے گا نا، اور گناہ ایک کا ایک ہے، پھر بھی ہمارے برے اعمال بڑھ جائیں تو پھر کون ظالم ہے نا۔ تو یہی وہ کہتے ہیں، اور بڑا مجھے ان کا یہ جملہ پسند ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے کہ ہم اسے سمجھ بھی۔ فکیفا پھر کیا حال ہوگا، جب جینا ہم لے کر آئیں گے، من کل امت ہر امت میں سے بھی شہیدن ایک گواہ، وجینا اور لائیں گے ہم دکھا آپ کو علی ہؤلاء ان سب پر شہیدہ گواہ بنا کر۔ سوچو اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ہم ان سب پر گواہ بنا کر۔ قیامت کے دن مسلمان جو ہے وہ سب امتوں پر گواہ ہوں گے اور ہم پر گواہ ہوں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کہتے ہیں ذرا سوچو، قیامت کا دن ہوگا، تخت میرا سامنے ہوگا، جہنم سامنے نظر آ رہی ہوگی، جنت بلندی پر سامنے موجود ہوگی، فرشتے
जिन्नात सब नजरों के सामने होंगे, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जमात खड़ी होगी, और उस वक्त जब तुम्हारे लिए मुकद्दमा तुम्हारा लड़ा जाएगा, मेरे सामने तुम्हें पेश किया जाएगा, तुम्हारा आलम क्या हो, उस दिन की तैयारी का। यौमइज़िन, ये वो दिन होगा, यवद्दु चाहेंगे अल्लज़ीना कफरु, काफिर, व असव रसूला, और रसूल के नाफरमान, लौ तुसव्वा, के बराबर कर दी जाए, बिहुमुल अर्द, उन पर जमीन। ये वो दिन होगा जिस दिन काफिर और रसूल के नाफरमान ये चाहेंगे कि जमीन उन पर बराबर कर दी जाए। यानी वो जिसको आप कहते हैं ना, मेरा दिल चाहता था कि जमीन फटे और मैं समा जाऊं, ये सिर्फ कयामत के दिन हकीकतन चाहेंगे। अ, अल्लाह ना करे कि हम चाहें, अल्लाह हम पे रहम कर दे, अल्लाह उस दिन को हमारे लिए इनाम का दिन बना दे, आमीन। लेकिन बहरहाल जो नाफरमानी में पकड़े गए उनके लिए यही मामला होगा कि वो चाहेंगे कि जमीन फटे और हम समा जाएं। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, वो अल्लाह से कोई बात छुपा ना सके, कोई बात ना छुपा सके। अल्लाह को हमारे अमाल का वैसे ही पता है जी। उस पर फिर एक और अहम बात क्या है, नामा अमल, तो कुछ छुप नहीं सकते। आज यहीं पर तक पढ़ेंगे, आगे जो है कुछ वुजू के तहारत के मसाइल हैं, उनको अगली दफा डिस्कस करेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहें या सवाल करना चाहें या बताना चाहें तो आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी अभी आपने ये बताइए ना, ये है कि जिसकी दहाइयाँ इकाइयों से हार जाएं, ये जरा प्लीज दोबारा जुमला बताएंगी। मैं इसको लिखना चाह रही थी, मैंने सोचा सही लिखा कि नहीं। जी जरूर। अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं, जिस शख्स की दहाइयां उसकी इकाइयों से हार जाए उस पर हसरत है। हसरत है, ठीक है। अल्लाह हमें इनमें शामिल ना सही बात है। बारक आमीन। बारक जी। और कोई बात किसी की भी? चलिए फिर आज की बात यहीं खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।